دنیا میں کئی ایسے راز ہیں جو انسانوں کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہزاروں سال سے لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے: دجال کہاں ہے؟ وہ فتنہ جو قیامت کے نزدیک دنیا پر فساد پھیلائے گا، آج کہاں قید ہے؟ ایک ایسی جگہ جس کا ذکر نہ صرف قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، بلکہ ایک واقعے نے اس راز کو اور گہرا بنا دیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا سمندری سفر، ایک عجیب اور خوفناک آئس لینڈ، اور اس مخلوق سے ملاقات جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ ویڈیو میں ساتھ بنے رہیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دل اور دماغ میں اسلام کی گہرائی اور حقیقت کا احساس کرائے گی۔ شروع کرتے ہیں اس واقعے سے جو آج تک دنیا کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے۔ ایک صحابہ اکرام جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی ایک سمندری سفر پر نکلے۔ یہ سفر ایک معمولی سفر لگ رہا تھا، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ یہ سفر ایک عظیم راز کا پردہ اٹھانے والا تھا۔ سفر کے بیچ ان کا جہاز تیز طوفان کا شکار ہو گیا۔ سمندر کی لہروں اور ہواؤں نے انہیں ایک عجیب اور خوفناک آئس لینڈ پر لا کر چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اس آئس لینڈ پر قدم رکھا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ نہ کوئی انسانی بستی، نہ کوئی زندگی کا اثر، صرف سوکھے ہوئے درخت، تیز ہوائیں اور ایک عجیب گمنام ماحول۔ لگتا تھا جیسے یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ آئس لینڈ پر چلنے کے دوران ان کا سامنا ایک عجیب مخلوق سے ہوا جو انسانی صورت سے بالکل الگ تھی۔ اس کے بال پوری طرح اس کے جسم کو ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ مخلوق اتنی عجیب تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ڈر گئے۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ مخلوق بولی، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ ایک رہسیائی مخلوق تھی جو صرف دجال کی قید کا پتہ دینے کے لیے وہاں موجود تھی۔ اس نے انہیں ایک شخص کے پاس لے جانے کا کہا۔ جساسہ انہیں ایک جگہ لے گیا جہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص قید تھا۔ وہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر مزید بڑے اور مضبوط زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈر کے باوجود ہمت کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں دجال ہوں، میں یہاں قید ہوں، لیکن میرا وقت ابھی نہیں آیا۔ جب میرا وقت آئے گا تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس وقت میں دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاؤں گا، میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالوں گا اور اپنے آپ کو خدا کے روپ میں پیش کروں گا۔ دجال نے انہیں بتایا کہ میں دنیا کے ہر انسان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا جاؤں گا۔ جو لوگ میرے فتنے کا شکار ہوں گے وہ گمراہی کے اندھیروں میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ میرے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اس شخص کے بیان نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے دل کو ہلا دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کیا تھا۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو تصدیق کرتے ہوئے کہا، تمیم داری کا بیان وہی ہے جو میں نے تمہیں دجال کے فتنے کے بارے میں پہلے بتایا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ دجال ابھی قید ہے، لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو اس کا فتنہ دنیا کے لیے سب سے بڑا امتحان بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں انہیں سورہ الکہف کے آخری آیت روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورہ میں وہ قوت ہے جو انسانوں کے دل اور ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے۔ دجال ایک ایسی جگہ پر قید ہے جو آج بھی انسانوں کے لیے ایک راز ہے۔ یہ جگہ سمندر کے بیچ ایک بنجر آئس لینڈ ہے جہاں انسانی داخل محفوظ نہیں ہے۔ اس جگہ کے آس پاس لوگوں کا جانا ناممکن ہے اور اللہ نے اس جگہ کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ دوستو، چلیے دجال کے بارے میں آپ کو اور باریکی سے اور نزدیک سے بتاتے ہیں۔ دجال قیامت کے نزدیک مومن کے لیے بڑا فتنہ برپا ہوگا۔
وہ کانا ہوگا، صرف ایک ہی آنکھ ہوگی، گھنگرو دار بال اور سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ جس کو مسلمان پڑھے گا سمجھ لے گا کہ یہی دجال ہے۔ حرم شریف کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور عوام میں اس کا لقب مسیحا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو باغ میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگی اور باغ در حقیقت ایک آگ ہوگی۔ اس کا سب کچھ لوگوں کے لیے صرف امتحان ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا پڑھنا ہی اس کے کھانے پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکے پیاسے رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور صبر کریں گے، پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ دوستو، دجال کے بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر خدائی کا یقین کر لو۔ وہ پانی کو برسائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزی اگائے، لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ لوگ جو اسے خدا مانیں گے اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ آگ ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا، جو حقیقت میں باغ ہوگی۔ دوستو، دجال کی فوج کی تعداد قریب 70,000 یا ایک روایات کے مطابق 70 لاکھ کی ہوگی، جو ہر جمعے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت یا پوری سورہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تب مومن پہاڑوں کی طرف رخ کر کے دجال کے فتنے سے بچیں گے۔ جب دجال کا فتنہ اور فساد اور زیادتی عام ہوگی تب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر 2 فرشتوں کے ذریعے اتاریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آپ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر آپ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ وہ وقت چونکہ نماز کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے کو کہیں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے عظیم لشکر کے خلاف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی خوشبو عطا کریں گے جو مومنوں کے لیے تو خوشبو ہوگی، لیکن دجال کے ماننے والوں کے لیے موت ہوگی۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر ملے گی، وہ وہاں سے فرار ہو جائے گا، اس کی رفتار بادلوں جیسی تیز ہوگی۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس جگہ کا نام ند ہوگا جو کہ فلسطین میں واقع ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اس ملعون دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت کے نزدیک دنیا کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بنے گا۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور قرآن اور سنت کا سہارا لینا ہوگا۔ اگر آپ اس رہسیمائی واقعے اور دجال کے بارے میں اور معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آپ تک اور بھی علم اور معلومات پہنچا سکیں۔ یاد رکھیں دوستو، یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو حقیقت کو سمجھ کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔